أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اے ایمان والو، یہودی اور عیسائی رہبانیوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، یعنی کل، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر کے بھیجا، اور دین حق بھیج کر کے وعدہ کیا کہ تمام ادیان باطلہ اور مذاہب باطلہ پر دین اسلام کو غالب کیا جائے گا۔ کل ایک روایت بیان کرنی تھی جو رہ گئی تھی، وہ آج مجھ کو یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کو ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے اللہ رہیں گے، عزت والوں کے گھر میں عزت کے ساتھ اور ذلیل والوں کے گھر میں ذلت کے ساتھ۔ ہر گھر کے اندر دین اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہیں گے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، اور یہ کام ہو کر کے رہا، اور پہلے بھی ہوا اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، تو اس وقت ہوگا۔ تمام خنزیروں کو، تمام یہودیوں کو، تمام مشرکوں کو قتل کر دیں گے، یا تو اسلام قبول کریں گے وہ، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو خوشخبری سنائی ہے کہ تمام مذاہب پر دین اسلام کو غلبہ عطا فرمائیں گے، یہ ہوا بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ اس وقت جو سورہ توبہ کی 34 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم لوگ یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح مت ہونا۔ یہ یہودی لوگ جو ان کے علماء تھے، پیشوا تھے، اور ان کے جو رہبان تھے، ان کے جو احبار تھے، اور عیسائیوں کے درویش لوگ تھے، یہ لوگ مالوں کو جمع کرنے کے کیا تھے؟ یہ لوگ عادی تھے، مال کو جمع کرتے تھے اور خزانہ جمع کر کے یہ لوگ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی فطرت تھی، یہ تو یہودیوں کا عادت پہلے سے ہے کہ مال کی ہوس اور مال کی ہرس یہودیوں کے اندر سب سے زیادہ ساری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اتنی ہوس پرست قوم، اتنی لالچی قوم دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی جب غرض ہو، ان کا جب مطلب ہو، ان کا جب کام ہو، تو اپنی غرض نکالنے کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے یہ بہو بیٹیوں کی عزت پر بھی داؤ پہ لگا دیتے۔ یہ ایسی خبیث ترین قوم ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو اور گھر کی عورتوں کو بھی عورتوں کی عزت کو بھی داؤں پر لگا دیتے، اور یہ اپنا بھی نہیں ہوتے۔ غیروں کا تو کیا ہوں گے، مسلمانوں کا تو کیا ہوں گے، اپنا بھی یہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ صرف اپنی غرض، اپنی مطلب کا یہ کام کرتے۔ اور خاص طور پر علماء ان کے جو علماء تھے، پیشوا تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے غلط مسئلے بتا کر کے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق پیسے دیتے تھے۔ بہت سارے لوگ آتے تھے ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے، مسئلے پوچھتے تھے اور پیسے لے کر کے غلط مسئلہ بتا دیتے تھے۔ دیکھو بھائی ایسا ہے، پیسہ دینے والوں کو غلط مسئلہ بتاتے تھے،
نہیں دینے والوں کو صحیح مسئلے بتاتے تھے اور ان سے دولت لے لے کر کے، سونا چاندی لے لے کر کے اس کو جمع کرتے تھے۔ یہی حال عیسائی راہبوں کا، درویشوں کا، اور گرجا گھروں میں جو عبادت کے نام پر جو چھپے ہوئے ہیں روپوش ہے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ مجھ کو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آیا کہ ان کا ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس واقعے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی، یہ واقعہ میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، 2 یا 3 جمعہ پہلے میں نے واقعہ بیان کیا تھا۔ اس میں جو ہے صرف وہ حصہ میں بیان کر رہا ہوں جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر گئے اور جا کر کے عقیدت میں، محبت میں عیسائی مذہب کو سیکھ کر اس کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس ٹھہرے تھے۔ ایران سے یہ دین حق کی تلاش میں نکلے تھے اور کئی جگہوں پر سفر کرتے 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 گرجا گھروں میں انہوں نے قیام کیا۔ عیسائی جو ان کے علماء تھے، پیشوا تھے، ان کے پاس یہ ٹھہرے۔ تو ان عیسائی علماء اور پیشوا کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ میں آگے کس کے پاس جاؤں؟ تو کہا کہ بھئی فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر عیسائی مذہب کا بہت بڑا عالم ہے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ عالم جو پیشوا تھا یہ بہت ہی خبیث تھا۔ تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا، کیوں بھئی یہ خراب کیوں تھا؟ جنہوں نے کہا کہ یہ پیسے لے لے کر کے چھپا چھپا کر کے زمین میں دفنا کر کے یہ رکھتا تھا۔ تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، تو انہوں نے وہ جگہ جہاں پر خزانہ چھپا کر کے رکھا گیا تھا وہ خزانہ کھود کر کے نکالا گیا۔ کئی صندوق پیسوں کے، کئی صندوق سونوں کے، کئی صندوق چاندی کے زمین کے اندر مدفون ملے، اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ حال ہے، یہ عالم کے نام پر پیسے لوگوں سے ٹھگا کرتا تھا۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بدمعاشی ان یہودی علماء اور پیشواؤں کی یہ تھی کہ وہ لوگ غلط طریقے پر مال کو حاصل کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، غلط طریقے پر مسئلہ بتا کر کے مال کو حاصل کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ دوسری بدمعاشی اور شرارت یہ لوگ یہ کرتے تھے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دین حق سے لوگوں کو روکتے تھے یہ علماء، اور دین حق کو یہ چھپاتے تھے۔ جو صحیح بات تھی، صحیح تعلیمات تھی، ان صحیح تعلیمات کو مسخ کر کے، اس کی شکل کو بدل کر کے یہ لوگ شرارت کرتے تھے۔ ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری صفات لکھی ہوئی تھی، ساری علامات لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ کم وقت لوگ اپنی قوم کو، جاہل لوگوں کو یہ علماء یہودیوں کے پیشوا بتاتے نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری زمانے میں نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے، ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگا، اور ان کی یہ صفات اور یہ علامات ہوگی۔ ان کی کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی علامتیں لکھی گئی تھی، ایک ایک چیز، ایک ایک بات لکھی ہوئی تھی۔ لیکن ان کے علماء بدمعاشی یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، دین حق پر چلنے کی ان کو ترغیب، ان کو شوق نہیں دلاتے تھے، بلکہ وہ دین حق کو چھپاتے تھے۔ اس کے بعد پھر آیت کریمہ کے اندر بتاتے ہیں جو لوگ مال کو کنز کے طور پر چھپا کر کے رکھتے، کنز کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے اس کو کہتے ہیں کنز، یعنی بچا بچا کر کے، گن گن کر کے لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو پیسے گن گن کر کے تھیلیوں میں، الماریوں میں، اور بہت سارے لوگ بینکوں میں جمع کر کر کے رکھتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ایسے مال کو کہتے ہیں کنز، یعنی وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے اس کو کنز کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے اس مال کو کنز کہا جاتا ہے، اور ایسے مال کو، ایسے پیسوں کو قیامت کے دن اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور آگ میں تپا کر کے ایسے مالوں کو جہنم کی آگ سے تپا کر کے اس کو جو ہے کیا کیا جائے گا؟ آگے کی آیت میں یہی ذکر ہے کہ اس کی پیشانی کو، اس کی پشتوں کو، اس کے پہلوؤں کو ان پیسوں سے داغا جائے گا۔ تو کنز کو یعنی وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے
اور اللہ کے راستے سے روکا جائے، ایسے چیزوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا کی بشارت سنا دیجئے۔ وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رہتے، ناحق طریقے پر کھاتے، اللہ کے راستے سے روکتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور مال کو جمع کر کے رکھتے، ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی بشارت سنا دیجئے۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بشارت تو اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، اچھی خبر کی سنائی جاتی ہے، بشارت یہاں اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی بشارت سنا دیجیے۔ اصل میں یہاں مسلمانوں کو اس آیت کریمہ سے نصیحت دینا ہے، یہودی لوگ جس طریقے سے ان کے علماء ان کے پیشوا مانوں کو ناحق طریقے سے کھاتے تھے، تم مت کھانا، اور یہ لوگ جیسا مانو جمع کر کے رکھتے تھے تم مانو جمع مت کرنا، جمع کر کے اس مال کو رکھنا جائز ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ کنز نہیں ہے، وہ مال جمع کر کے رکھنا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام لکھ پتی کروڑ پتی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار صحابی تھے، جب یہ مرنے لگے تو 20 کروڑ سے زیادہ ان کے پاس مال تھا، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں۔ خود یہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی اینٹ کو ہاتھ لگاتا تھا، مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا، وہ مٹی سونا بن جاتی تھی۔ اللہ نے اس کے لیے اتنی گنجائش اور اتنی فراوانی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار صحابی تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام مالدار تھے لیکن ان مالوں کے حقوق کے واجبہ کو ادا کرتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے، گن گن کر کے نہیں رکھتے تھے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال کنز نہیں ہے، وہ مال پاک صاف ہے اور اس مال کو رکھنا بھی جائز ہے، رکھ سکتا آدمی۔ لیکن جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی وہ پورا مال گندا ہو گیا، پورا مال نجس ہو گیا، اور ایسے مال کے ضائع ہونے کا قوی امکان رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم کھائی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی مالوں کو خرچ کرے گا اللہ اس کے مال کو کم نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے، جس بات پر اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے اس بات کے یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کو بیان کر دینا ہی کافی ہے، ماننے والوں کے لیے، عاشقوں کے لیے اور جانثاروں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکل جانا ہی کافی ہے۔ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے وہ بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی بات ہو گئی کہ جس آدمی نے اپنے مال کو خرچ کیا اللہ اس کے مال کو کم نہیں فرمائیں گے، اور جو آدمی اپنے مال کو گن گن کر کے رکھے گا اس کے مال کے ضائع ہونے کی کوئی اس کے مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کیس میں، مقدمے میں، بیماری میں اور جو ہے چوریوں میں، ڈکیتیوں میں کہیں میں اللہ ضائع کر دیں گے۔ لیکن جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی اس کی گارنٹی اللہ اس کے مال کی حفاظت کریں گے، اس کے مال کا تحفظ کریں گے، اس کے مال کے ضائع ہونے کا جو ہے کوئی امکان نہیں رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان کی ہے، بخل سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت